محمد وآل محمد۔ مجلس کی حاجات شریعہ کی قبولیت کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي أرضنا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مجلس میں دعاؤں خداوند عالم ہم سب کی اس عبادت کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ جتنے حاضرین موجود ہیں، خداوند عالم سب کی نیک اور دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ خداوند عالم بانی مجلس کی تمام نیک اور حاجات کو پورا فرما، ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ان کے رزق مال میں وسعت عنایت فرما۔ خداوند عالم سب کے رزق و مال میں وسعت عنایت فرما۔ خداوند عالم جافیہ آرگنائزیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، سب کو بامی اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ خداوند عالم ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جو مومنین بے اولاد ہیں، جناب رباط کی اجڑی گود کا واسطہ ان کو اولاد نعین عطا فرما۔ خداوند عالم جن کے کام نہیں ہیں، بے حق حضرت زہرا، ان کو ایک آسن کام نصیب فرما۔ خداوند عالم ہم سب کو امام زمان کا سچا سپاہی بننے کی توفیق دے۔ دشمنان آل محمد خصوصاً آل سعود کو نیست اور نابود فرما۔ خداوند عالم ہمارے مولا واقع امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما۔ مل کر بابا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد تمہارا کچھ نہیں لگتا سوائے اس کے کہ وہ میرا رسول ہے۔ یہ اللہ نے بہت بڑا اپنا پن ظاہر کیا ہے جناب مصطفیٰ کے ساتھ، کہ کسی کا کچھ نہیں لگتا الا سوائے میرا رسول ہے۔ تو ہم اگر دست بدستہ اللہ سے پوچھیں یا اللہ زہرا کا بابا ہے، کہا نہیں چپ کرو میرا رسول ہے۔ حسنین کے نانا ہے، کہا چپ کر نہیں وہ میرا رسول ہے۔ علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں، کہا نہیں یہی تو میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرا رسول ہے۔ اگر یہ کسی دروازے پہ جا کر کھڑا ہو، اب یہ محمد کھڑا نہیں ہو رہا بلکہ میرا رسول کھڑا ہو رہا ہے۔ اگر یہ کسی کو اپنے شانوں پہ اٹھائے گا تو یہ نانا نے نہیں اٹھائے، ماشاءاللہ نعرہ حیدری، بلکہ میرا رسول اٹھا رہا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ محمد اٹھا رہا ہے، نہیں، محمد کیا ہے؟ میرا رسول ہے۔ اور خداوند متعال، اور جب بھی یہ محمد مصطفیٰ کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ مکہ میں جب بھی محمد مصطفیٰ اپنے گھر سے نکلتے تھے کسی جگہ جانے کے لیے، تو ان کی سیرت یہ تھی کہ سب سے پہلے وہ کعبے کی زیارت کرتے تھے، جاتے ہوئے بھی کعبے کی زیارت کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو تب بھی سب سے پہلے کعبے کی زیارت کرتے تھے۔ عزیزان، مکے میں تو یہ سیرت تھی چونکہ کعبہ موجود تھا۔ اب جب مدینے میں ہجرت کی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میری سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو اب محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے؟ سب فرقوں کی کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ مدینے میں محمد مصطفیٰ جب بھی کہیں جاتے تھے تو زہرا کی زیارت کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے
تو زہرا کی زیارت کرتے تھے. کہا یا رسول اللہ یہ کعبے کی کمی کو آپ زہرا کی زیارت سے کیسا پورا کرتے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے بیت کعبہ ہے بیت اللہ، زہرا ہے حجاب اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ، زہرا ہے حجاب اللہ. اب اگر میں یہ پوچھوں یا رسول اللہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ بیت اللہ افضل ہے یا زہرا افضل ہے؟ کہا دیکھو جب بھی میں کعبے میں جاتا ہوں مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور جب بھی میں زہرا کے گھر آتا ہوں تو ضروری ہے میں اجازت لے کر جاؤں. بڑی ضرورت ہے کہ میں اجازت لے کر جاؤں. اب ایک دفعہ سرور کائنات آ رہے تھے، پیچھے ان کے کوئی 7-8 صحابہ تھے. کتنے تھے؟ 7-8 صحابہ، بڑے بڑے قد والے. اور جیسے ہی صحابہ کے پاس جیسے ہی دروازے زہرا کے نزدیک پہنچے، رسول نے آواز دے کر کہا حجاب اللہ، اجازت ہے میں اندر آؤں، اجازت ہے میں اندر آؤں. اندر سے بی بی کی آواز آئی بابا جان کیا باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے اجازت مانگے؟ اب رسول نے اپنے چہرے کو بدلا اور صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ باپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے اجازت مانگے، لیکن رسول کے لیے ضروری ہے بطول سے اجازت سیدہ سلام اللہ علیہ بلند رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ بطول سے. اب کعبے کی طہارت کتنی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم وَإِذْ بَعَثَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو، طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، رکوع سجود کے لیے. یعنی کعبے کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے دیا ابراہیم کو. اب کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم کی طہارت ہے، لیکن زہرا کی طہارت کی گواہی اللہ دے رہا ہے انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور کر دے. تو اب کعبے کی طہارت اتنی ہے جتنی ابراہیم میں طہارت ہے، اور زہرا اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی طہارت ہے. جتنی اتنا فرق ہے دونوں کی طہارت میں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب انما یرید اللہ کی آیت نازل ہوئی ہے. انما یرید اللہ کی آیت نازل ہوئی. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چلوں کہ لقب ہے رسول کے دو. ایک کیا ہے؟ مزمل. ایک ہے رسول کا لقب مدثر. تشدید کے ساتھ آتا ہے مزمل مدثر. مزمل کا مطلب یہ ہے پتلی چادر والا. کون سی چادر والا؟ پتلی چادر والا. مدثر کا مطلب یہ ہے کہ موٹی چادر والا. یعنی پتلی چادر گرمیوں میں پہنی جاتی ہے اور موٹی چادر سردیوں میں پہنی جاتی ہے. مطلب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد وہ ہے جس کے اپنے کندھے پر پورا سال چاہے سفر ہو یا حضر ہو، گھر ہو یا غار ہو، مسجد ہو یا منبر ہو، ہر جگہ پر مزمل اور مدثر یعنی محمد کے اپنے کندھے پہ چادر موجود تھی. اپنے کندھے پہ چادر موجود تھی. اب سوال یہ ہے کہ جس کے اپنے کندھے پہ چادر تھی اس نے زہرا سے چادر کیوں مانگی؟ اس نے شفا کے لیے یا رسول اللہ آپ کے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والی خاک بھی خاک شفا ہے. تو جب آپ کا نام لے کر لوگ شفا مانگتے ہیں تو آپ نے اپنی شفا کے لیے اپنی زہرا سے چادر کیوں مانگی؟ تو رسول مسکرا کے کہیں گے کہ میں کون ہوں؟
مجھے دیکھو میں کون ہوں. عین اللہ کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب. کہا میں عین اللہ کا بھی مولا ہوں. میں عین اللہ کا بھی مولا ہوں. میری آنکھیں وہ دیکھ سکتی ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. کل کو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ بھی اہل بیت ہے, یہ بھی اہل بیت ہے, یہ بھی اہل بیت ہے, یہ بھی اہل بیت ہے. میں نے زہرا کے گھر میں چادر کے نیچے آیت تطہیر کو بلوا کر دنیا والوں کو بتایا ہے کہ نبی کی چادر والا اہل بیت نہیں, بطول کی چادر والا اہل بیت ہے. نبی کی چادر والا اہل بیت نہیں ہے بلکہ بطول کی چادر والا اہل بیت ہے. شان فاطمہ تو زہرا یہ تھی جس کے لیے رسالت کھڑی ہوتی تھی. میں دیکھیں ایک کنز الاعمال ہے, اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے کنز الاعمال. اس میں ایک حدیث لکھی گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ لعنت ہو اس شخص پر. تو جو رکھنا, بس میں ایک جملہ پڑھوں گا, بسم اللہ, وقت کافی گزر گیا. لعنت ہے اس شخص پر جس کی 4 اولادیں ہوں اور وہ ان 4 میں انصاف نہ کرے. توجہ رکھنا میری طرف. کس کی حدیث ہے یہ؟ رسول اللہ کی حدیث. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لعنت ہو اس شخص پر جس کی اپنی 4 اولادیں ہوں اور 4 میں وہ انصاف نہ کر سکے. تو اب ذرا انصاف کے ساتھ بتائیے, اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی, نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی تو کیا خود فرمان جاری کرنے والا انصاف نہ کرتا؟ کہتے ہیں کہ پہلے کا شوہر کافر, دوسرے کا شوہر کافر, تیسرے کا شوہر کافر اور چوتھی کا شوہر کل ایمان. اے مولانا صاحب ذرا انصاف تو کرو. جو کہہ رہا ہے انصاف, کیا یہ انصاف ہے کہ ایک کا شوہر کل ایمان ہو, باقیوں کے شوہر بے ایمان ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یا پھر انصاف کرو کہ ایک ہی کعبہ تھا اور ایک ہی شوہر. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد. تو جناب زہرا کی شان یہ تھی بے شک کہ ان کے حصے میں آیا کل ایمان. ماشاءاللہ. بھئی جب بھی بات آتی ہے نا, جب زہرا بطول کی بات ہوگی ساتھ فوراً سے مریم بطول کی بھی بات آ جائے گی. وہ کہیں گے زہرا بھی بطول تھی تو مریم بھی بطول تھی. تو ٹھیک ہے بھئی, مریم اگر بطول تھی تو مریم کے پاس جب جبرائیل آیا اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دینا چاہتا ہے, تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے قالت, اور اس نے کہا اعوذ بالرحمن من کا, میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, ان کنت تقیہ, تو میرے نزدیک نہیں آنا اگر تو متقی ہے. سوچو رکھنا بس, اگر تو متقی ہے تو میرے نزدیک نہیں آنا اگر تو متقی ہے. یعنی بطول یہ کہہ رہی تھی کہ متقی بھی میرے قریب, متقی بھی میرے قریب نہیں آ سکتا, متقی بھی میرے قریب نہیں آ سکتا, متقی بھی میرے قریب نہیں آ سکتا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ معصوم کے لیے معصوم ہونا چاہیے. تو جب بطول نے کہا کہ میں بطول بی بی ہوں, تو بطول بی بی نے بتایا ہے کہ میرے نزدیک کوئی متقی بھی نہیں آ سکتا. یعنی آدم متقی ہے, ابراہیم متقی ہے, عیسیٰ متقی ہے, عیسیٰ متقی ہے, لیکن یا اللہ اگر متقی نہیں آ سکتا تو پھر بتا کون آ سکتا ہے؟ کہا مجھے نہ دیکھو, میرے بعد علی کے شیعوں کو دیکھنا جو اذان میں کہتے ہیں امیر المومنین و امام المتقین. یعنی زہرا کے پاس, بطول کے پاس صرف امام المتقین ہی آ سکتا ہے, امام المتقین ہی زہرا کا کف بن سکتا تھا. اور یہ زہرا کا کف تھا کہ جب بی بی کا عقد ہوا نا, تو جب یہ عقد اللہ ایک آپ کو پتہ ہے سب نے, کہ ایک عقد اللہ نے خود پڑھوایا. یہ واحد عقد ہے جو اللہ کے عرش پر کیا گیا. تو جب عقد کی باری تھی نا, تو اللہ نے کہا میری زہرا تو بتا تیرا حق مہر کیا دوں. تو جناب زہرا کہتی ہیں کہ بار الہ تو نے مجھے کیا نہیں دیا,
देखो बाबा मेरा है सैयदुल अंबिया है, शोहर जो मुझे मिल रहा है वो सैयदुल औसिया है, बेटे जो तू मुझे देगा वो सैयद शबाब अहले जन्ना है, सरदारी सारी मेरे घर में है, इससे बढ़कर मैं तुझसे क्या मांगू। लफ्ज फातिमा का मतलब समझ आएगा कि फातिमा को फातिमा क्यों कहते। अल्लाह ने कहा मेरी ज़हरा मुझे पता है कि तेरे पास हर चीज है, लेकिन जब तक तू हक मेहर मांगेगी नहीं उस वक्त तक अक्त हो नहीं सकता, और आज तू मांगेगी तो आने वाली हर औरत अपने शोहर से हक मेहर मांगेगी। तू हक मेहर, अच्छा अगर मुझसे मांगना, अगर मैं मांगना चाहूं जो मांगू, कहा तू जो मांग। कहते हैं बीबी ज़हरा ने कहा बारिलाहा जिससे मेरा अक्द हो रहा है मैं एक ही चीज मांगती हूं कि जो इससे सच्ची मोहब्बत करे उस पर जहन्नम हराम कर दे। देखिए बीबी ने इस अहम मौके पर भी अली के शियों की बख्शिश मांगी है, और ऐसी बीबी इतनी अजमतों की मालिक कि जिसके घर में सरदारी तवाफ करती थी, जिसके घर में फरिश्ते आकर काम करते थे, वो ये बीबी। बड़े लोग सवाल करते हैं, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको सिर्फ मसाइब से पहले जवाब भी देना चाहता हूँ। तो वो बीबी कहते हैं जी 4 घंटे दरबार में खड़ी रही, ये कैसे मुमकिन है कि वो 4 घंटे दरबार में खड़ी रही हो। और उस वक्त मौला अमीर किधर थे? आया मौला अमीर ने क्यों तलवार उठाई? मौला अमीर ने बाहर निकल कर क्यों नहीं किया? तो जो उलमा इसका जवाब देते हैं वो कहते हैं अयूब का सब्र बहुत था। इतना सब्र था अयूब में कि उनकी जोजा चादर पहनकर लोगों के घर काम करने जाती थी। बीमारी आई सब्र किया, सल्तनत छिनी सब्र किया, घर वीरान हो गया सब्र किया, जिस्म पे कीड़े पड़ गए सब्र किया, लेकिन जब बात आई ना नामूस पर तो रो के कहते हैं अयूब के आबारिल्लाह आज मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी नामूस पे बात आए। कहा अच्छा अयूब तेरा सब्र इतना ही है? तुझे ये सब कुछ किसने दिया था? कहा बारिल्लाह तूने दिया था, लेकिन जब बात नामूस पे है, कहा अच्छा ये तेरा सब्र है। दुनिया में जितने भी साबिर लोगों के नाम आएंगे उनमें अयूब तेरा नाम भी आएगा, लेकिन अब तू आगे के सब्र देखना। मैं कहता हूं अली मुर्तजा रो के कहते थे कि दुनिया का मजलूम इंसान कौन है? तो अली रो के कहते थे दुनिया का मजलूम इंसान मैं अली हूं कि जिसके सामने उसकी नामूस को चांटा पड़ा हो और वो दीन खुदा की खातिर चुप कर जाए, इससे बड़ा सब्र अली क्या करेंगे कि दीन खुदा की खातिर, इस दीन को बचाने की खातिर अली खामोश हो गए। कहते मुझसे बड़ा सब्र साबिर, मुझसे बड़ा सब्र कौन करेगा कि जो साहिब जुल्फिकार भी है और उसकी जोजा को उसके सामने तमाचे लग जाए। 4 घंटे बाबा के दरबार में खड़ी रही, मुकदमा लेकर गई, और 4 घंटे की पेशी, कोई पेशी कहते हैं कि कैसे पेशी मुमकिन है? बीबी ने 4 घंटे अपना मुकदमा लड़ा है और बीबी ने हर किस्म की दलीलें पेश की हैं। पहले कुरान से साबित किया, जब कुरान की बात नहीं मानी ना तो बीबी उसको कहती है तू ही कहता था कुरान काफी है, अब जब मैं तुझे कुरान से रिवायतें पेश कर रही हूँ, आयतें पेश कर रही हूँ, तू कहता है रसूल की हदीस लेके आओ। अब रसूल की हदीसों को जब पेश किया तो जब हदीस को के मुकाबले में भी ना आए ना तो आखिर में कहते ज़हरा तेरा गवाह कौन है? कहा ये मेरे हसन और हुसैन है। कहा ये तेरे बेटे हैं, गवाही कबूल नहीं है। कहा मेरा शोहर अली है। कहा शोहर अली की भी गवाही कबूल नहीं है। कहा उम्मे ऐमन है। कहा औरत है, इसकी गवाही आधी कबूल की जाएगी। जब सारी दलीलें पेश कर चुकी ना तो जब साहिब मिंबर ने कोई बात कबूल न की ना, बीबी ने कहा मेरे पास एक बाबा की तहरीर है। अब जब तहरीर को देखा ना तो देखा था कि रसूल ने तहरीर लिख कर दी थी। कहते 400 बंदा कहते कुर्सियों पे बैठे थे
اور زہرا اسی بات پہ روتی تھی، بابا تیرا دربار تھا، جب میں آتی تھی تو ممبر سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ زہرا کو رونے کے لیے یہی تو کافی ہے کہ بابا تیرے دربار میں میں کھڑی رہی اور وہ بیٹھ کر مجھے دیکھتے رہے۔ جب تحریر پڑے گی نا تو ایک دوسرا اٹھا، اس نے ہاتھ سے تحریر لی اور تحریر لینے کے بعد اس نے تحریر کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد جب پردے ہوا میں پھینکے نا، زہرا نے روتے ہوئے اس وقت کہا بابا تیری زہرا ضعیف ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر سنت کے جب بی بی واپس گھر آئی ہے نا تو اس مسلح پہ آئی ہے جہاں عبادت کرتی تھی۔ میرے دوستو جب عبادت کے مسلح پہ آئی نا، جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے یا یہ تو ضعیفہ مانا تھی، اے بوڑھی عورت تو کون ہے جو میری ماں کے مسلح پہ آ گئی ہے، یہ میری ماں کا مسلح ہے۔ تو جناب زہرا رو کے کہتی ہے بیٹی زینب پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ کہا ماں زہرا ایک چھوٹا سا دربار تھا، اس کو ایک باغ تھا، اس کے لیے تیرے بال سفید ہو گئے؟ کہا بیٹی میں اپنے لیے نہیں رو رہی، تیرے لیے رو کے آ رہی ہوں۔ آج مجھے پتا چل گیا ہے، میں بھی دربار گئی تھی، اب تو بھی دربار جائے گی، لیکن تجھ میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، میں صحابیوں میں گئی، تو شرابیوں میں جائے گی۔ میں صحابیوں میں گئی، تو شرابیوں میں جائے گی۔ میں چادر پہن کے گئی ہوں، تو چادر کھچوا کے جائے گی۔ میں بیٹوں کے ساتھ گئی ہوں، تو بیٹے ذبح کرا کے جائے گی۔ کہتے بی بی زہرا کہتی بی بی گھر میں تھی نا، یہ دربار سے واپس جب آئی انہوں نے پلاننگ کی ہے، کہا نہیں علی سے بیعت مانگو۔ کہتے بی بی گھر میں تھی، علی مرتضیٰ کمرے میں قرآن لکھ رہے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا آگے بندوں نے آگے زور لگانا شروع کیا دروازہ کھولو، بی بی نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ انہوں نے کہا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ہم اس دروازہ کہا تمہیں یہ دروازہ یاد ہے؟ یہیں پہ کھڑے ہو کر میرے بابا انما یرید اللہ کی تلاوت کرتا تھا، اس دروازے کا ادب تمہیں میرا بابا بار بار سکھاتا تھا۔ مجھے پہچانا میں بنت محمد اوقات جو بھی ہے، ہم اس دروازے کو آگ لگائیں گے۔ عزادارو ادھر سے بندہ دھکے مارنے والے تھے، ادھر سے اکیلی زہرا دروازے کو روکنے والی تھی۔ اب جب آگ لگائی انہوں نے، اب آگ جب بھڑکی ہے نا تو ایک لعین نے لات ماری۔ اب جب لات ماری نا تو سامنے در و دیوار کے درمیان میں زہرا آ گئی، اور عزادارو اس دروازے میں ایک جلتی ہوئی لوہے کی میخ تھی جو بی بی کی پسلیوں میں لگی، اور بی بی نیچے گر کے رو کے کہتی ہیں اما فضا آ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو بی بی کی 4 پسلیاں ٹوٹی۔ اتنے میں علی مرتضیٰ اندر سے نکلے اور علی مرتضیٰ نے اس کو گریبان سے پکڑ کر نیچے گرا کر اوپر پاؤں رکھ کے کہا اگر میں نے رسول سے وعدہ نہ کیا ہوتا آج میں تیری گردن اتار دیتا۔ اتنے میں وہ نیچا لیٹا ہوا شخص ہنس کے کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے کہا تھا علی نے تلوار نہیں اٹھانی ہے، اس کے گلے میں رسی ڈالو۔ اب علی کے گلے میں رسی کو ڈال کر جب علی کو کھینچا گیا نا، جناب زہرا نے زخمی پہلو سے ہاتھ ہٹا کر علی کی کمر بند پہ ہاتھ ڈالا، کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ اس نے اپنے غلام سے کنفذ سے کہا کنفذ، اس نے ایک تازیانہ اٹھایا، زہرا کے ہاتھ پہ مارا، ایسا تازیانہ مارا عزادارو اس کی شدت میں بتا نہیں سکتا، لیکن صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جتنا عرصہ بی بی زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ زہرا کا ہاتھ چھٹا۔ اب جیسے ہی علی کو لے جانے لگے نا تو بی بی رو کے کہتی ہیں کہ فضا بھاگ کے جا میرے بابا کا امامہ لے کر آ، میری بابا کی ابا لے کر آ۔ بی بی زہرا نے اپنے سر پر اپنے بابا کا امامہ رکھا، اپنے بابا کی ابا کو اوپر کندھے پہ رکھا اور چلتے چلتے مسجد نبی کی طرف گئی۔ جیسے ہی مسجد نبی پر پہنچی نا تو در کربلا مدینے کی سرزمین ہلنے لگی۔ بی بی نے کہا بابا انہوں نے مجھ پر دروازہ گرایا، میں نے شکایت نہیں کی ہے، انہوں نے میرا پہلو زخمی کیا، میں شکایت نہیں کرتی ہوں، انہوں نے علی کا حق چھینا، میں یہ شکایت نہیں کرتی، لیکن بابا اب علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں کرتی، بابا میں بد دعا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ابھی زہرا نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ مسجد
नबी की दीवारों ने कांपना शुरू किया। अली ने कहा सलमान भाग के जा कर अपनी आकाज़ादी से कह बद्दुआ नहीं करना, अगर आज बद्दुआ कर दी तो मदीना बाकी नहीं रहेगा। अज़ादारो सलमान ने कहा कि अली कहते हैं ज़हरा तुझे मेरे हक का वास्ता। ज़हरा रो के कहती है बाबा अली के लिए बद्दुआ करने आई थी, अब अली की खातिर ही बद्दुआ नहीं करती। अज़ादारो ये बीबी है जिसकी 4 पसलियां टूटी हैं, 75 दिन या 90 दिन, ये 2 रिवायतें हैं कि बीबी इस दुनिया में जिंदा रही। ईरान में एक आलिम दीन ने मसाइब पढ़ा और मसाइब पढ़ने के बाद उतरा तो एक बंदा बैठ कर रोई जा रहा है, खामोश नहीं होता। वो आलिम दीन उतरे, उन्होंने आकर उसके सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा क्या बात है, ऐसा कौन सा जुमला है जो तुझे इतना दर्द दे गया कि तो अभी तक बैठ कर रो रहा है? रो के कहता है मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर और मुझे पता है जब हड्डी टूटती है ना, जितनी दफा हड्डी हिलती है उतनी दफा दर्द होता है। लेकिन आपने मसाइब में ये पढ़ा कि बीबी की 4 पसलियां आगा जिसकी पसलियां टूट जाएं, जितनी दफा वो सांस लेगा उतनी दफा दर्द होगा। मैं सोच रहा था कि ज़हरा 75 दिन कैसे जिंदा रही। हड्डियां टूटी हुई हड्डियों के साथ बच्चों को कहती रही मैं ठीक हूं। हड्डियां टूटी कहती रही बच्चों से कि मैं ठीक हूं। अली मुर्तजा मैं मुख्तसर गुरबत आखिरी जुमला को। अली मुर्तजा जब गुस्ल देने की बारी आई तो गुस्ल देते हुए तो एक मरतबा अली की चीखें निकल गई और इतनी चीखें निकली हैं। अली कैसा शेर रो के कहता है, कहा फिजा पूछती है कि या अली क्या हुआ? कहा बीबी ज़हरा ने छुपाया था कि उसकी पसलियां टूटी है, मुझे आज पता लगा। जनाब ज़हरा को गुस्ल कफन दिया गया। बीबी की वसीयत थी कि मुझे ताबूत में उठाना। अब जब ताबूत तैयार होने ने जब कफन दे दिया तो सब बच्चों से कहा कि आओ बच्चों से मिलने के लिए आ जाओ। अब सब बच्चे मिलने के लिए आए, एक हुसैन नहीं आए। अली पूछते हैं कि मेरा हुसैन किधर है? कहा बाबा मुझे आज माँ बुलाएगी तो मैं जाऊंगा, मुझे आज माँ बुलाएगी तो तब मैं जाऊंगा। तो कहा ज़हरा अपने बेटे को आवाज न कहने, कफन के बंद खुल गए, दोनों हाथ बाहर निकले। कहा मेरा गरीब हुसैन आ तू मेरे सीने के साथ लग जा, ये मत समझना कि मैं तुझे अकेला छोड़ के जा रही हूँ। मैं तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरी माँ तेरे साथ आएगी। जब तू जीन से गिरेगा नीचे माँ तेरी सफाई करेगी। आज़ादारो जब तुझ पे ज़ेमर की ज़रब चलेगी तो ज़हरा अपने दोनों हाथ अपने हाथ रखेगी। आज़ादारो रात की तारीकी में जनाब ज़हरा का जनाजा उठाया गया। बेटों के में अली मुर्तजा जब चल रहे थे ना, एक छोटा सा साया देखा। कहा ये छोटा सा साया किसका है? हसन कहते हैं कि बेटी ज़ैनब आ रही है। कहा बेटी ज़ैनब से कहो वापस चले जाए, अली ये बर्दाश्त नहीं करते। कहा मौला रात का वक्त है, भाइयों के साथ है, बाप अली मौजूद है और सर पे चादर भी है। आज आपसे बर्दाश्त नहीं है कि ज़ैनब घर से बाहर आए। कल असर आशूरा जब ज़ैनब की चादर छिनेगी और वो अपने हाथों के साथ कभी एक बाजार कभी दूसरे बाजार, अली आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? आज़ादारो जब बीबी को कब्र में उतारना था ना तो अली रो के कहते हैं या रसूलल्लाह अपनी अमानत मुझसे वापस ले लेना। लेकिन रसूल रो के कहते हैं या अली मैंने तुझे अपनी ज़हरा ऐसे तो नहीं दी थी जैसे टूटी पसलियों के साथ।